نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کہ ہم سورۃ الاعراف کو نماز تراویح کے اندر سن رہے ہیں اور اس کا کچھ حصہ سماعت ہو چکا ہے۔ رکوع کے حساب سے جو موضوعات مقرر ہیں اس صورت میں، اس کے 13ویں رکوع کا موضوع ہے کہ سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ زمین پر بسنے والوں کو سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ جو قوم بھی اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر کے نشان عبرت بنائے۔ اللہ ہمیں نافرمانی کی روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، اس کا بیان شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے فرعون کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا، معجزات دکھا کر رسالت کی سچائی کا ثبوت دیا، اس سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور مصر سے جانے کی اجازت دے، لیکن فرعون نے ایسی اجازت نہیں دی۔ پھر اگلے رکوع میں کہ حق کا غلبہ اور باطل کی رسوائی۔ 14ویں رکوع میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان ایک مقابلہ ہوا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دے دیا اور طے کیا کہ ہم جادو کا مقابلہ جادو کے ذریعے کریں گے۔ مختلف علاقوں سے ماہر جادوگروں کو بلایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ کرایا گیا۔ جادوگروں نے مقابلہ کے دوران اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں اور لوگوں کی نگاہوں پر ایسا جادو کیا کہ انہیں لاٹھیاں اور رسیاں رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا، اپنے پاس جو لاٹھی تھی، عصا حقیقی اژدہا بن گیا۔ ان کے تو وہ جادو سے تھے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی بنا دی اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جادو کے فن کی انتہا، اس کی لمٹ سے واقف تھے۔ ان پر حق واضح ہو گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے انہیں ایمان لانے کی صورت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دینے اور سلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی، اور جادوگروں نے کہا کہ اب ہم حق سے پلٹ نہیں سکتے۔ انہوں نے اللہ سے صبر و استقامت کی توفیق کی دعا مانگی۔ اس میں پھر آگے چل کر ایک واقعہ تھا کہ جب فرعون نے دیکھا نا کہ وہ تو بازی ہار گیا ہے، اس نے پھر ایک پانسا پلٹا، اس وقت کہا کہ لوگوں دیکھو، یہ جو ہے نا چھوٹے جادوگر ہیں، یہ ان کا بڑا سردار ہے۔ یعنی جب خود ہی بندے بلائے ہیں مقابلے کے لیے، جب وہ ہاتھ سے گیم نکل گئی تو وہاں پر بھی اس طرح کی اس نے حرکت کی۔ اگلے رکوع میں کہ فرعون کا ظالمانہ فیصلہ، کہ ایک ظالمانہ فیصلہ اس نے کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے اور ان سے خدمت لی جائے عورتوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان قریب وہ فرعون کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا، اور دیکھے گا کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ پھر بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر ہے کہ آل فرعون پر کئی آفات بھیجیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، افسوس ایسا نہیں ہوا اور ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر کے تباہ کر دیا۔ فرعون کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی معبود بنا دیجیے۔ انا للہ و انا الیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور ان کی ناشکری پر ان کو لعن طعن کی، انہیں یاد دلایا کہ اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دے دی ہے، لیکن افسوس کہ تم فوراً ہی احسان فراموشی کرنے لگے، کیسی ناشکری کر رہے ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑے اعزاز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف ہم کلامی سے وہ ہمکنار فرمایا، اس کا کلام کرنے کا اپنے ساتھ جو نے شرف بخشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوران ہم کلامی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی کہ باری تعالیٰ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے جب بار بار اصرار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں اس پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ نے میری تجلی کا بوجھ برداشت کر لیا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو۔
جب انہیں ہوش آیا تو وہ پکار اٹھے کہ اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ کوئی تجھے دیکھے اس دنیا میں دیکھ سکے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور سب سے پہلے تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے انہیں تحریری صورت میں تورات عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اس کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی یقین دہانی کروائیں، تلقین کریں۔ پھر بنی اسرائیل اور بچڑے کی مورت کو بنا لینا، اس کو جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا ان لوگوں نے، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات آئی۔ اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بہت جو ہے نا زد و کوب کیا، بہت ان کی کلاس لی، بہت سختی سے پیش آئے۔ کہ جب انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا کہ میں تو اس اندیشے سے کہ کہیں قوم میں پھوٹ نہ جل جائے، کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، لہذا میں نے خاموشی اختیار کی، لیکن میں اس کے کام میں شامل نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے بخشش کی رحمت کی دعا مانگی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی، جو اس سے اگلے رکوع کا رکوع نمبر 19 کا خلاصہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی مورت کو معبود بنا لیا تھا انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے غضب اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ کی رحمت خاص انہیں حاصل ہوگی کہ جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے دنیا میں نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، پاکیزہ حلال چیزوں کو حلال کریں گے، خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے اور لوگوں کی گردنوں سے بے جا رسومات، بدعات، اوہام کے بوجھ ہٹا دیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان ہے۔ جو لوگ بھی اس نبی پر ایمان لائیں گے ان کا ادب و احترام کریں گے، دعوت دین اور غلبہ دین کے مشن میں ان کا ساتھ دیں گے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم کی پیروی کریں گے، وہی ابدی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ پھر 20ویں رکوع کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر گئے، لہذا اعلان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہے۔ اللہ کے تمام انسانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی کریں، ایسا کرنے والوں ہی کوئی ہدایت ملے گی۔ اور اسی رکوع میں بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے انعامات اور ان کی ناشکری اور ان کے برے انجام کا ذکر بھی ہوا ہے۔ رکوع نمبر 21 میں ہے، اس کا جو عنوان ہے کہ عذاب الہی سے وہی بچتے ہیں جو برائی سے رکتے ہیں یا روکتے ہیں۔ 21ویں رکوع میں اصحاب سبت کا یعنی ہفتے والے دن کے جو لوگ تھے ان کا واقعہ بیان کیا کہ اصحاب سبت وہ تھے جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن ضابطے کی خلاف ورزی کی۔ اللہ نے یہود کو حکم دیا کہ سبت کا دن، ہفتے کا دن پورے کا پورا میری عبادت اور میرے ذکر میں بسر کر، اور یہود کے ایک قبیلے کی گزر بسر کا ذریعہ مچھلیوں کا شکار تھا۔ اس قبیلہ کے ایک گروہ سبت کے دن دریا کے کنارے گڑھے کھود دیا کرتے تھے اور دریا سے گڑھوں تک پانی کے راستے بنا دیتے تھے۔ یوں پانی اور اس کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی تھیں اور اتوار کو جا کر وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ بظاہر تو اس گروہ نے سبت کے دن نہ مچھلی پکڑی اور نہ ہی اس کو بیچا، لیکن در حقیقت ہیلا کے ذریعے مچھلیوں کو جمع کرتے رہے اور اس روز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر سے محروم بھی رہے۔ اور بلکہ تاریخ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ یعنی اس وقت آپ یعنی دھوکہ دینے کے لیے ہاتھ میں تسمیاں بھی پکڑی ہوتی تھی، یا ان کی زبان پر اللہ اکبر استغفر اللہ بھی جاری تھا، یہ کام بھی سیاست کا۔ تو اسی طرح کے کردار ہمارے یہاں بھی ہے، بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ ملاوٹ والا مال بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے آنے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، 100 روپے والی چیز 150، 200، 250، 300 تک بکتی ہے، لیکن وہ بندہ جو دینے والا ہوتا ہے نا گاہک سے کہتا ہے بھی جلدی جلدی سودا لو، میں نے نماز پڑھنی، میری جماعت جا رہی۔ یعنی ایک طرف وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، دوسری طرف جو ہے نا اس کے جو کام دیکھیں نا عملی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اگر وہاں ڈرتا ہے تو یہاں پر بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بظاہر تو اس گروہ نے سبت کے دن، ہفتے والے دن نہ مچھلی پکڑی نہ ہی بیچی، لیکن در حقیقت ہیلے کے ذریعے سے وہ مچھلیوں کو جمع کرتے رہے اور اس روز اللہ کی عبادت اور ذکر سے حقیقی معنوں معروم رہے۔ ایک دوسرا گروہ وہ تھا جو پہلے گروہ کو اس ہیلا سازی سے روکتا تھا کہ بندے بن جاؤ، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور ایک تیسرا گروہ وہ بھی تھا جو نہ ہیلا کرتا تھا نہ ہیلا کرنے والوں کو روکتا تھا، یعنی وہ تھے گونگے شیطان، کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان سانو کی، کہ بھئی ٹھیک ہے، مطلب ہے ابھی اپنی مستی میں مست ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم چھوٹ رہے ہیں۔ ایسے گروہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب عذاب آیا نا تو انہی کے ساتھ رگڑ دیا۔
صرف تھوڑے سے وہ لوگ جو روکتے تھے کہ بندے بن جاؤ، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ تم سمجھتے ہو یہ کوئی بڑا کام کر رہے ہو، اللہ نے منع کیا تو بس منع ہو جاؤ۔ آگے سے وہ جواب دیتے تھے ہم نے ان مچھلیوں کو خود کہا کہ آگے ادھر پھنسے، خود آتی ہیں، ہم کون سا ہفتے والے دن پکڑتے تو اتوار کے دن ہی ہے نا۔ اللہ، یہ تیسرا گروہ اور دوسرے گروہ سے کہتا تھا کہ ہیلا کرنے والوں کو برائی سے مت روکو، اس سے بستی میں ایک جھگڑا پیدا ہو جاتا، اللہ خود ہی نافرمانوں کو سزا دے دے گا۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، ہم سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم کدھر تھے جب یہ لوگ یہ کام کر رہے تھے۔ ہم اس وقت کہہ سکیں گے کہ اللہ آپ کی نافرمانی پر ہم چین سے نہیں بیٹھے تھے، پھر ممکن ہے کہ شاید کسی وقت ہماری تبلیغ ہی ان پر اثر کر جائے اور وہ نافرمانی سے باز آ جائے۔ یعنی یہ جو ہے نا بندہ مومن کا کام ہے، ایسا اس کے کہنے سے کرنے سے کوئی باز آتا نہیں، باز آتا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ ہم اگر یہ کام کر رہے ہوں گے جو ہماری ذمہ داری ہے تو اللہ کے ہاں ہمارا یہ عمل یقیناً ہمیں بچانے والا ہو۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہیلا کرنے والے باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے، جو غلط کام نہیں کر رہے تھے لیکن برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اس لیے کہ برائی سے نہ روکنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جب ہیلا کرنے والے حد سے گزرنے لگے اور انہوں نے عذاب سے بھی کوئی سبق نہ سیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا۔ رکوع نمبر 22 میں ہے کہ انسان کب جانور بن جاتا ہے۔ عہد الست کا ذکر ہے جو ہم تمام انسانوں کی ارواح نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان جس دنیا میں بھیجا جانا ہے، اس کی ارواح نے اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار اقرار کیا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اس سے مراد وہ عہد ہے جو تمام انسانوں کی روحوں سے لیا گیا۔ ان سب سے اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ الحمدللہ کہ اس عہد کی وجہ سے توحید کی معرفت ہم میں سے ہر ایک کے باطن میں سرایت کیے ہوئے، اگر انسان وہ جس طرح شاعر نے کہا نا کہ تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور عربی میں کہا جاتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے در حقیقت اپنے رب کو پہچان لیا، اور جو اپنی حیثیت نہیں پہچان سکا، اپنی ہی بارے میں صحیح اندازہ نہیں قائم کر سکا، تو وہ رب تعالیٰ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بھی معرفت اور اس معرفت کے ذریعے اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ سب نے اقرار کیا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ الحمدللہ کہ اس عہد کی وجہ سے توحید کی معرفت ہمارے باطن میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ اس عہد سے غفلت انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دے گی۔ بطور مثال بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جسے اللہ تعالیٰ نے کرامات دی تھی، لیکن وہ شخص شیطان کی پیروی کرنے لگا اور رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے محروم ہو گیا۔ خواہشات نفس کی لالچ میں وہ اس انتہا کو پہنچا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کتے سے تشبیہ دی۔ یہ ایسا جانور ہے کہ اگر اس کا مالک اس کو جو مرضی بھی کھلا پلا دے نا، یہ بھوکا ہے تب بھی اس کی زبان وہ لٹک رہی ہے اور یہ پیٹ بھرا ہوا تب بھی اسی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دنیا کی زندگی کی مثال مردار کسی، اور جو محض دنیا کا طالب ہے یعنی محض خالص دنیا دار ہے اس کی مثال کتوں کسی۔ میں نے خود ایک مرتبہ دیکھا، میں حیران ہوا کہ یہ جو احادیث کے اندر الفاظ ہیں نا ایسے ہی نہیں ہیں، یعنی کسی پر اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت اس کی کوئی حقیقت کو منکشف کر سکتے ہیں کہ مثال تو کسی کی بھی دی جاتی ہے، کتے کی مثال دی ہے۔ تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ میں ایک مرتبہ اپنی کسی عزیز کے گھر گیا ہوا تو باقاعدہ ایک کتے کے منہ میں بڑا سارا ایک گوشت کا ٹکڑا، کافی بڑا سارا، یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے سالم کسی بکری کی ہے، کسی کی ٹانگ ہی ہوئی۔ وہ اب کر کیا رہا ہے کہ ایسے گزر رہا لے کے، تو میں بھی قدرتی کھڑا ہوا، مجھے تو یہ خطرہ کہ کہیں یہ کوئی پڑے نہ جائے، لیکن دیکھتا کیا ہوں کہ وہ یہ جو جلانے کے لیے انجن ہوتا ہے چھٹیاں وغیرہ یہ پڑی ہو، اس کے قریب وہ ایسے کھودنے لگا اس کو باقاعدہ۔ میرا بھی تجسس بڑا، میں کہ کیا کرتا ہے، تو دیکھا اس نے باقاعدہ اس کو دبا دیا برابر کر دیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں کہ دبایا کس لیے ہے، نہ تو یہ کوئی کتیا نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ بچوں کو کھلائے، کیا سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کسی سے پوچھا نا کہ بھائی یہ ہرس اور حوث کی لالچ ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن اب اس نے اگلے ٹائم کے لیے سٹور کر دیا ہے،
پتہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے دوبارہ ملے گا کہ نہیں، کوئی اور نکال کے کھا جائے گا، لیکن یہ ایسا جانور ہے جو اپنے لیے یعنی چھپا کر بھی رکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مثال دی، کتے سے تشبیہ دی ایسے شخص کو، کہ آگاہ کیا گیا کہ یہ مثال ہر اس قوم کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے دنیا داری میں کھو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ انسان کسی بھی وقت خواہشات کے زیر اثر یا شیطان کے عملوں کی وجہ سے گمراہ ہو سکے۔ اس رکوع میں ایک بڑی ہلا دینے والی آیت بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ اس سے غور و فکر کا کام نہیں لیتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے وہ حقیقی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے اور ان سے سبق نہیں حاصل کرتے، وہ یعنی عبرت نہیں حاصل کرتے، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سن کر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ غفلت میں پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی غفلت میں پڑنے سے محفوظ فرمائے۔ رکوع نمبر 23 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزانہ اعلان ہے کہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ یہ عاجزانہ اعلان کر دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، مجھے تو اپنے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا علم نہیں، کل کل غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر مجھے غیب کی باتیں پتہ ہوتی تو میں بہت سارے خیر اپنے لیے سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی بھی شر نہ پہنچتا۔ میں تو نیکیوں پر بشارت دینے والا اور برائیوں پر عذاب سے خبردار کرنے والا بنا کر رکھا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید میں اس کا ہمیں اظہار ملتا ہے۔ رکوع نمبر 24 میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ تمہاری طرح کے لاچار مخلوق ہیں اور وہ کسی کی کیا مدد کریں گے بلکہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کیا مشرکین کی باتوں پر صبر کیجئے اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے۔ رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا کہ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے تو پھر اسے بہت غور سے سنا جائے اور اللہ کا ذکر کرتے رہو اور ہرگز اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ آداب ذکر یہ ہیں کہ ذکر کیا جائے جی ہی جی میں، بغیر آواز کو بلند کرتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے، یعنی پوری رکت کے ساتھ۔ تو وہ ہے نا کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہتھ کارول تے دل یارول، اور وہ جو کسی کیف میں اللہ والوں نے کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر، بندہ جس وقت بھی اپنے رب کو بھولتا ہے غفلت میں ہوتا ہے وہی اصل میں اس کا کفر میں گزر جاتا ہے، وہی اس کا بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی ان بابرکت گھڑیوں کو اپنے لیے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اتنا زبردست قسم کا ایک پیکج اللہ پاک نے دیا ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اس کو اویل کر سکیں اپنی مغفرت کا بخشش کا ذریعہ بھی ہوگا، اور اگر اللہ اس کے بعد ہمیں زندگی دیتا ہے تو آنے والے اگلے 11 مہینوں کے لیے گویا ہماری بیٹری کو چارج کرنے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ لیکن وہ بات ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں تو وہ جو ہوتا ہے ماہر القادری کی ایک جو نظم ہے نا، ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے اس کا نقشہ ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قرار کی نوبت آتی ہے پھر ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یوں محفل کی زینت بنایا جاتا ہوں، جس طرح طوطا مینا کو چند بول رٹائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اپنے لیے رہبر اور رہنما مانتے ہوئے صحیح معنوں میں اس کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ اور یہ موقع ہے ہمارے پاس، ہم ہر ایک ہم میں سے کوشش کر لے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے، اور اس کے لیے اگر خود پڑھنے کی کوئی عادت نہیں ہے تو ایسے پروگرام ہیں کہ جن کے ساتھ منسلک ہو کے انسان جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ بقیہ 8 ہم رکعات میں باقی جو رکوع رہ گئے وہ سن